میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کی مثال دے کر کہ معاشرے میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، نیکوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ظاہر ہے برے تو برے ہیں، اب نیک اگر اپنے تک ہی محدود رہیں اور بروں کو گائیڈ ہی نہ کریں، دعوت ہی نہ دیں، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک بھی ڈوب جائیں گے اس وبال کے اندر جب بروں پہ آئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَحَمُوا سَفِينَةً، یوں سمجھو جیسے سوسائٹی اور معاشرہ یوں ہے جیسے سمندر کے اندر بحری جہاز چل رہا ہے۔ تو زندگی کا سمندر ہے، معاشرہ بحری جہاز ہے۔ تو بحری جہاز میں فرما دو قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے جہاز کو تقسیم کر لیا، استحموا سفینۃ، اپنی رضامندی سے کچھ نے کہا اوپر والا حصہ ہمارا ہے، کچھ نے کہا نیچے والا ہمارا ہے۔ اب جہاز کے دو حصے آپس میں جڑے ہوئے، اکٹھا چل رہا، تو نچلے اوپر چڑھتے تھے پانی لینے کے لیے، چونکہ اوپر والوں کو تو کنارے پہ ڈول لٹکانا آسان ہے کہ پانی لے لے، نیچے کوئی سوراخ نہیں، سوراخ ہو تو پانی داخل ہو کے جہاز ہی ڈوب جائے، نیچے والے اوپر چڑھتے تھے کہ ہم بھی پانی لے کے اپنی ضرورت پوری کریں۔ فَتَعَزَّوْا بِهِ، سرکار فرماتے ہیں اوپر والوں کو تکلیف ہوئی کہ نچلے ہمارے حصے میں کیوں آتے ہیں، بار بار پانی بھرنے آ جاتے ہیں۔ تو اوپر والوں نے کچھ باتیں کی نچلوں کے خلاف، انہیں روکا ہوگا یا کچھ اس طرح کی باتیں جب انہوں نے کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تَعَزَّوْا بِهِ، تو اذیت محسوس ہوئی اوپر والوں کو، تو نچلوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر انہیں تکلیف ہے تو ہمارا اپنا حصہ جو ہے ہم یہیں سے پانی حاصل کرتے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آخذ فاسن، فاس کہتے ہیں کلاڑے کو، ان میں سے ایک لیڈر بن گیا، اس نے کہا میں پانی کا بندوبست یہاں سے کرتا ہوں، اس نے کلاڑا پکڑ لیا۔ فجعل ينكر في اسفل السفینہ، اس نے اس کشتی کا جو بحری جہاز کا پیندہ تھا اس میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اب بظاہر شو یہ کر رہا تھا کہ میں تمہارا بڑا محسن ہوں کہ پانی یہیں سے تمہیں ملے گا، وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے لیڈر بن گیا کہ میں پانی کا یہیں سے بندوبست کروں گا۔ اب جو لوگ عقل مند تھے انہوں نے تو سمجھا کہ یہ دشمنی کر رہا ہے، یہ محسن نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے ساتھ لگ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا محسن ہے کہ دور سے پانی لے جانا پڑتا تھا، اوپر پر ناک بھی چڑھاتے تھے، اب تو یہاں سے پانی ملے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب دو طرح کی پالیسی ہو سکتی ہے، ایک کیا ہے؟ فرما ان اخذوا علی یدیہ نجوہ وانجوا انفسہم، اگر دوسرے لوگ جو سوراخ نہیں کر رہے وہ اس کا کہ ہاتھ پکڑ لیں، کلاڑا نہ چلانے دے، سوراخ نہ کرنے دے، تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں خود بھی بچ جائیں گے، اس کو بھی بچا لیں گے۔ اور اگر کہیں اپنے حال میں مست رہے اور ساتھ یہ حوالے بھی دیتے رہے کہ جرم ہمارا تو نہیں، جرم تو یہ کر رہا، ہم تو کوئی سوراخ نہیں کر رہے، مثال کے طور پر اوپر والے تقریریں یہ کر رہے ہیں کہ نچلے طبقے کے لوگ مجرم ہیں، ہمارا تو کوئی مجرم نہیں ہے، ہم بڑے پاک باز ہیں، ہم بڑے پارسا ہیں، ہم میں سے کسی نے سوراخ نہیں کیا، سوراخ کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے، اور نیچے جو ہے وہ سارے اس ایک کے متھے لگا رہے ہیں کہ وہ کر رہا ہے، ہم تو نہیں کر رہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر انہوں نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا تو کیا ہوگا؟ جب سوراخ ہو گیا تو پانی داخل ہوگا، پانی نہیں پوچھے گا کہ سوراخ کس نے کیا تھا، نچلا حصہ سب پانی سے بھرے گا تو سارے ڈوب کے مر جائیں گے، سوراخ ایک نے کیا تھا، خمیازہ سب کو بھگتنا پڑا، جیسے وہ سوراخ کرنے والا مرا ایسے سب ڈوب کے مر گئے۔ اور جب نچلا حصہ پانی میں سے بھر کے ڈوب گیا نیچے تو اوپر والا بھی ڈوب گیا، اوپر والا جدا ہو نہیں سکتا کیونکہ جہاز اکٹھا ہے، وہی پانی جس نے نچلے مارے اس نے اوپر والے بھی ڈبو کے مار دیے، کیونکہ اب جہاز سطح پر تو چل نہیں سکتا، نیچے بیٹھے گا، جب نیچے بیٹھے گا تو پھر اوپر والے حصے میں بھی پانی داخل ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا دیکھو جرم ایک کا تھا مگر عذاب سب پہ آیا ہے، جرم ایک کا تھا مر سارے گئے، اگر یہ سارے مل کے اس ایک کو روک لیتے تو سارے بچ جاتے،
اسے بھی بچا لیتے، خود بھی بچ جاتے۔ نچلے یہ تقریریں کر رہے تھے کہ جرم اس کا ہے، اوپر والے یہ کر رہے تھے ہمارا تو کوئی بندہ شامل ہی نہیں ہے، نچلوں کا ہے۔ وہ اکیلا کام کر گیا سراغ کرنے کا اور تباہ سارے ہو گئے۔ اور اگر کوئی ایک بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو خود بھی بچ جاتا، سب کو بچا لیتا۔ یہ مثال دے کر قیامت تک کی روشنی ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے دی ہے۔